تفسیر قمی، آج جس کتاب کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کریں گے وہ کتاب ہے تفسیر قمی۔ ان کے مؤلف ہیں علی ابن ابراہیم قمی، علی ابن ابراہیم قمی۔ قم کے ہیں، اس کا قمی سے مراد کیا ہے؟ یعنی قم کے رہنے والے ہیں، اور قم کے برجستہ علماء میں اور محدثین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تفسیر کا نام ہے تفسیر قمی، یعنی تفسیر القمی، اور اس کے جو لکھنے والے مؤلف ہیں علی ابن ابراہیم قمی۔ علی ابن ابراہیم قمی جو ہے وہ ثقہ راویوں میں سے ہیں اور کثیر الروایہ ہیں، یعنی بہت زیادہ انہوں نے روایتیں نقل کی ہیں۔ اور قم کے جو حوزہ تھا، یعنی اکثر جو شخصیات تھیں ہماری، جو علمی شخصیات تھیں، وہ یا قم سے تھیں یا کہاں سے تھیں؟ بغداد سے، بغداد کے بعد پھر نجف سے۔ جب نجف کا حوزہ تعمیر ہو گیا، تاسیس ہو گیا، شیخ طوسی نے تاسیس کیا نجف کے حوزے کو، تو پھر جو ہے یہ شخصیات جو ہے وہاں پر انہوں نے اپنی علمی خدمات کو انجام دیا۔ قم کے حوزے میں ایک انتہائی برجستہ شخصیت تھیں علی ابن ابراہیم قمی۔ ان کے جو استاد تھے ان میں سر فہرست جو نام لیا جاتا ہے وہ خود ان کے والد گرامی ہیں، ابراہیم بن ہاشم۔ ابراہیم بن ہاشم، ابراہیم کے بیٹے تھے علی بن ابراہیم جن کی کتاب ہے، اور ان کے والد کا کیا نام تھا؟ ابراہیم بن ہاشم۔ ابراہیم بن ہاشم ان کے استاد اصلی شمار ہوتے ہیں کہ جن سے انہوں نے احادیث کو نقل کیا ہے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے والد سے جو احادیث نقل کیے ہیں، جو کتب اربع یعنی کافی ہو، ملا یحذر الفقی ہو، الاستبصار اور تہذیب، یہ کتب اربع ہیں۔ کتب اربع میں جو انہوں نے اپنے والد سے روایت نقل کی ہیں وہ کتنی ہیں؟ 7083 روایات ہیں، 7083 7083 روایتیں جو انہوں نے اپنے والد سے نقل کی ہیں، جو کہ کتب اربع میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ جو ان کے استاد ہیں وہ محمد بن عیسیٰ، اور اسی طریقے سے ہارون بن مسلم بن سعدان، اور اسی طریقے سے اور دوسرے افراد سے بھی انہوں نے علم حاصل کیا۔ نجاشی جو کہ ہمارے علم رجال کے ایک انتہائی برجستہ عالم ہیں، انہوں نے علی ابن ابراہیم کو ثقہ شمار کیا اور کہا کہ انتہائی عظیم مرتبت اور منزلت کی حامل شخصیت تھیں، اور صحیح عقیدے پر تھیں، یعنی شیعہ اثنا عشری سے ان کا تعلق تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے امام ہادی یعنی امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام اور امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صل علی محمد و آل محمد، ان دو اماموں سے انہوں نے ملاقات بھی کی ہے علی ابن ابراہیم نے۔ ان کے اور اساتذہ جو ہیں وہ صالح بن سندی ہیں، کہ صالح بن سندی نے روایت کی یونس بن عبد الرحمن سے، اور یونس بن عبد الرحمن جو ہے وہ خاص شاگرد ہیں ہشام بن حکم کے، اور ہشام بن حکم کس کے صحابی ہیں؟ ہشام بن حکم کس کے صحابی ہیں؟ امام موسیٰ کاظم کے۔ امام موسیٰ کاظم خود ہشام بن حکم اور خود یونس بن عبد الرحمن، یہ خود انتہائی معتبر اور موثق راوی ہیں۔ تو ہشام بن حکم کے شاگرد ہیں کون؟ یونس بن عبد الرحمن۔ یونس بن عبد الرحمن کے شاگرد ہیں صالح بن سندی، اور صالح بن سندی استاد ہیں کس کے؟ علی بن ابراہیم کے۔ سندی، سین نون دالیے، سندی بن شائق ہے نا۔ سندی بن شائق کون ہے؟ سندی بن شائق کہ جس نے زہر دیا امام موسیٰ کاظم کو۔ سندی بن، یعنی یہ والا سندی نہیں، وہ دوسرا ایک بندہ سندی بن شاہق کہ جس نے امام موسیٰ کاظم کو زہر دیا ہارون الرشید کے کہنے پر۔ خوب، ان کی جو دیگر تالیفات ہیں ان میں مثال کے طور پر ایک کتاب التفسیر، ایک کتاب الناسخ والمنسوخ، ایک کتاب قرب الاسناد، ایک کتاب شرائع، ایک کتاب توحید اور توحید و شرک،
اسی طریقے سے ایک ان کی کتاب فضائل امیر المؤمنین علیہ السلام، ایک کتاب ان کے المغازی، ایک کتاب الانبیاء، اور اسی طریقے سے دیگر کتابیں بھی جو ہے وہ موجود ہیں۔ ان کی کچھ کتابوں سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کلامی ذوق رکھتے تھے، یعنی فقط محدث نہیں تھے۔ محدث کا کام کیا ہوتا ہے؟ ہر مسئلے میں وہ حدیث کو لے کر آتا ہے، حدیث کو نقل کر دیتا ہے، لیکن جو کلامی بندہ ہوتا ہے وہ حدیث کو بھی لے کر آتا ہے اور عقلی استنباطات کو بھی لے کر آتا ہے، اور ائمہ کے کلام کو اپنے استدلال کے تائید کے طور پر پیش کرتا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ کلامی بھی ہے، یعنی فقط حدیثی نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق علم کلام سے بھی ہے۔ تو ان کی کچھ کتابوں کو دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ یہ فقط محدث نہیں تھے بلکہ علم کلام میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ یہ جو کتاب ہے تفسیر القمی کے نام سے جو کہ مشہور ہے، اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ پوری کی پوری کتاب انہی کی لکھی ہوئی ہے، بلکہ شواہد موجود ہیں کہ اس کتاب کا اکثر حصہ کسی اور دوسرے شخص نے کسی دیگر تفسیروں سے جمع کیا ہے۔ یعنی علی بن ابراہیم قمی نے جو کتاب لکھی تھی وہ پوری کی پوری یہ والی کتاب نہیں ہے جو ابھی ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے یا کتاب خانوں میں رکھی ہوئی ہے، بلکہ اس کا کچھ حصہ علی بن ابراہیم کا لکھا ہوا ہے، اور کہ کچھ حصہ بلکہ بیشتر حصہ وہ ہے کہ جو کسی دوسرے شخص نے دوسری تفاسیر سے اس کتاب میں جمع کر دیا ہے، علی بن ابراہیم قمی کی کتاب میں، جو کہ تفسیر القمی کے نام سے مشہور ہے۔ اور یہ بھی ہے، اور دوسرا یہ بھی ہے، یعنی یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کچھ روایات تفسیر قمی میں موجود تھیں جو ابھی ہمارے پاس کتاب تفسیر القمی ہے اس میں موجود نہیں ہے۔ یعنی کیا کام ہوا؟ دو کام ہوئے۔ ایک کام تو یہ ہوا کہ دیگر تفسیروں سے روایت کو جمع کیا گیا تفسیر قمی والی کتاب میں۔ دوسرا کام یہ ہوا کہ جو خود تفسیر قمی کی کتابیں روایت تھیں ان کو ہٹا دیا گیا۔ لہٰذا اس کا ایک شاہد ہمیں یہ ملتا ہے کہ جو کتاب تعبیر الآیات ہے استرابادی کی، انہوں نے کچھ روایات تفسیر قمی سے نقل کی ہیں، یعنی وہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ روایت کہاں سے لے رہا ہوں میں؟ تفسیر قمی سے لے رہا ہوں، لیکن ہم تفسیر قمی کو جا کے کھولتے ہیں تو اس میں وہ روایت ہمیں نہیں ملتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ روایت موجود تھی وہاں پر اور اب اس کتاب میں موجود نہیں ہے۔ لہذا وہ دوسرا بندہ کون تھا کہ جس نے اس کتاب میں دیگر احادیث کو جمع کیا؟ اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ آغا بزرگ تہرانی کہتے ہیں کہ اس کا نام تھا ابو الفضل عباس بن محمد بن قاسم، جو کہ شاگرد تھا علی بن ابراہیم کا۔ علی بن ابراہیم کا شاگرد تھا، اس نے دیگر تفاسیر سے روایات کو اسی کتاب میں شامل کیا۔ جبکہ جو ابھی ہمارے موجودہ ایک مجتہد ہیں سید موسیٰ شبیری زنجانی، سید موسیٰ شبیری زنجانی، وہ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ اس کے جو اغلب اس کتاب کے جو راوی ہیں تفسیر القمی کے جو دوسری جلد ہے اس کے جو اکثر راوی جو ہے وہ احمد بن ادریس اور حسن بن علی محضیار اور محمد بن جعفر رزاز، یہ جو ہے وہ کون ہے؟ علی بن حاتم قزوینی کے استادوں میں سے موجود ہوتے ہیں۔ لہٰذا وہ یہ کہتے ہیں کہ علی بن حاتم نے جو ہے وہ دیگر کتب سے روایات کو اس کتاب میں جمع کیا، لے کر آئے۔ بہرحال تو یہ اتنا ضرور ثابت ہے کہ یہ پوری کی پوری کتاب جو ابھی ہمارے پاس موجود ہے یہ علی بن ابراہیم کی نہیں ہے، اس کا ایک حصہ علی بن ابراہیم کا ہے، جبکہ دوسرا بلکہ بیشتر حصہ دیگر تفسیر کی کتابوں سے روایت کو جمع کیا گیا ہے۔ اس کتاب میں ایک مقدمہ لکھا گیا ہے جس مقدمے میں علوم قرآن کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر ناسخ و منسوخ کسے کہتے ہیں، محکم متشابہ کسے کہتے ہیں، خاص اور عام کیا ہوتا ہے، منقطع اور معطوف کسے کہتے ہیں، ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ اس کتاب کے مقدمے میں ذکر کیا گیا ہے، یعنی مؤلف نے اس کو ذکر کیا ہے۔ البتہ اس کتاب میں کچھ ایسی روایت بھی پائی جاتی ہیں کہ جو مکتب تشیع کے عقائد سے ٹکراتی ہیں اور مکتب تشیع ان کو قبول نہیں کرتے ہیں، جس میں صراحتاً مثال کے طور پر انبیاء علیہ السلام کی جانب ایک نسبت ناروا دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر کہا جاتا ہے کہ داؤد جو ہے وہ ایک ایسی عورت کے عاشق ہو گئے کہ جو کہ اوریا نام کا ایک عورت تھی، جو کسی حضرت داؤد کی جو فوج تھی، جو لشکر کا ایک سپہ سالار تھا، اس کی جو ہے وہ بیٹی تھی،
اس سے ان کو عشق ہو گیا اور پھر اس کی پوری عشق کی ایک داستان جو ہے وہ اس روایت میں نقل کی گئی۔ بہرحال یہ ایسی جو روایتیں ہیں وہ روایتیں کیا ہیں؟ مردود ہیں۔ مردود سے مراد یہ ہے کہ ہم اس کو رد کرتے ہیں اور اس کو قبول نہیں کیا جاتا۔ اور اسی طریقے سے اور دیگر روایتیں بھی اس کتاب میں موجود ہیں جو بہرحال مکتب تشیع کے عقائد سے ٹکراتی ہیں اور مکتب تشیع کے علماء اس کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔